حضرت غوث پاک فرماتے ہیں اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہوتی تو میں جو تم کھا کے آتے ہو وہ بھی بتا دیتا، جو گھر میں چھوڑ کے آتے ہو وہ بھی بتا دیتا۔ جو کھا کے آتے ہو میں اس کی بھی خبر تمہیں دے دیتا کہ پیٹ میں کیا کھا کے رکھ کے آیا، جو گھر میں چھوڑ کے آتے ہو وہ بھی بتاتا گھر میں تم کیا چھوڑ کے آیا۔ لاخبرتکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم انتم بین یدی کالقواریر، اور میرے سامنے تمہاری مثال شیشے کی بوتل کی طرح ہے کہ جس کا ظاہر بھی بندے کو نظر آتا ہے اور اس کے اندر جو پڑا وہ بھی نظر آتا ہے۔ تمہارے ظاہر کو بھی میں دیکھتا ہوں اور تمہارے دل کے اندر چھپی باتیں بھی رب نے مجھے بے حیا کی ہوئی ہے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی اپنے مریدوں کو یا اپنے چاہنے والوں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کانچ کی بوتل، مطلب ظاہر اور باطن دونوں ایک طریقے سے دیکھتے ہیں۔ تو مفتی حنیف قریشی صاحب کیا شیخ عبد القادر جیلانی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں اس حدیث کے موجود ہونے کے بعد بھی؟ کیونکہ میں جہاں تک جانتا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو میں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کئی تحریر پڑھی ہیں اور اس میں کہیں ایسا دعویٰ شیخ عبد القادر جیلانی نے نہیں کیا، البتہ ان کے جانے کے بعد بہت سارے لوگوں نے ان سے یہ دعوے منسوب کیے۔ تو مفتی حنیف قریشی صاحب کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی اپنے مریدوں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے شیشے کی بوتل، مطلب ظاہر بھی جانتے ہیں ان کا باطن بھی جانتے ہیں۔ اب بات یہ ہے ادھر کہ شیخ عبد القادر جیلانی وقت کے بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، ان کو یہ حدیث بالکل پتہ ہوگی کہ ہمارے پیارے نبی ایک صحابی تھے اسامہ ابن زید، تو وہ جنگ میں ان کے ہاتھوں سے ایک کافر قتل ہو گیا، لیکن وہ قتل ایسے ہوا کہ جب وہ اسامہ ابن زید کی تلوار کے نیچے آیا، جب اس کی گردن نیچے آئی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اب یہ بات جو ہے وہ صحابہ کرام نے ہمارے نبی کو بتا دی کہ اسامہ ابن زید نے ایک ایسے بندے کو قتل کیا جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے ایسے ایک بندے کو قتل کیا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ تو اسامہ ابن زید نے کہا اللہ کے نبی وہ اس نے تلوار کے نیچے آنے کے بعد کلمہ پڑھا اور وہ ڈر سے کلمہ پڑھا تھا، اور ہر بندہ یہی کہے گا کہ جب اس کو موت دکھ رہی ہو، کسی بھی کافر کو موت دکھ رہی ہوتی ہے مسلمان کے ہاتھوں، تو وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے جیسے فرعون نے پڑھا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے موت کو دیکھ لیا تھا، اس کو پتہ چل گیا تھا کہ بس اب میری موت آنے والی ہے۔ تو ہمارے نبی نے اسامہ ابن زید نے ہمارے نبی کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے تلوار کے نیچے آنے کے بعد کلمہ پڑھا تھا اور وہ صرف ڈر سے پڑھا تھا، ظاہری طور پر وہ دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تو اسامہ ابن زید سے ہمارے نبی نے کہا کہ اسامہ تو نے اس کا دل چیر لیا تھا، مطلب تو نے اس کے دل میں جھانک لیا تھا، اندر دیکھ لیا تھا چیر کے کہ وہ ظاہری طور پہ پڑھ رہا ہے یا دل سے پڑھ رہا ہے؟ تو ہمارے نبی کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں اسامہ ابن زید کو، اتنے بڑے صحابی کہ ایسے صحابی کہ ایک ٹانگ پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین حسن کو بٹھاتے تھے اور ایک ٹانگ پہ اسامہ ابن زید کو بٹھاتے تھے۔ ایسے صحابی ان کی شان میں آپ کو بتاؤں تو ایسی تھی کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں ہوتے تھے، جلال میں ہوتے تھے، کسی صحابی کی ہمت نہیں ہوتی تھی تو وہ لوگ صحابہ اکرام اسامہ ابن زید سے سفارشات کراتے تھے۔ تو ایسے صحابی کو ہمارے نبی نے کہا کہ تو نے اس کافر کا دل چیر لیا تھا کہ وہ ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ رہا ہے یا باطنی طور پہ، یا صرف ظاہری طور پہ پڑھ رہا ہے یا دل سے بھی پڑھ رہا ہے۔ تو جب اتنے بڑے صحابی کا یہ عالم ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل غلط بات ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بالکل ایسا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔